بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، اٹھو، اٹھ کر نماز ادا کر لو۔ باقاعدگی سے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو باقاعدگی سے ہی ہمیں نماز کو قائم کرنا چاہیے۔ کھانے کی ہر آدمی کو فکر ہوتی ہے، تو جس نے یہ کھانا دیا ہے، جس نے یہ اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، کیا اس اللہ کا پھر شکر ادا کرنا اور اس نے جو ہم پر فرض کی ہوئی ہے یہ نماز، اس کو ادا کرنا، اس میں اگر ہم سستی کریں گے تو کیا یہ کامیابی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس بات کا اللہ نے حکم دیا وہ کر کے دکھایا ہوا ہے۔ اگر اس کے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ہماری بھول ہے کہ پھر ہمیں اللہ جنت میں ڈالے گا۔ پھر دوزخ کی سزا مل کر ہی پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو کیوں ہم سستی کرتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیے ہوئے ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ سنتوں کی، نماز کی سنتوں کی اگر پابندی چھوڑ دیتا آدمی تو دوسری سنتوں کو کیا پابندی کرے گا؟ ہم ظہر کی سنتیں پڑھ لیتے ہیں، عصر اور عشاء کی سنتیں چھوڑتے جاتے ہیں۔ کیا اس سے آپ اللہ کا حکم مار رہے ہیں، اللہ کے حبیب کا حکم مار رہے ہیں؟ سنت وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی ہوں۔ تو سنتوں پر جو عمل کرتا ہے وہی فرائض پر قائم رہتا ہے۔ جس نے سنتیں اور نفل چھوڑتے جاتے ہیں نا، وہ پھر فرائض کی بھی سستی کرتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، اور میرے سے جہنت، اس کو جہنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے۔ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرو۔ کبھی کوشش کی ہے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی؟ تو میرے دوستوں، میرے برخورداروں، نوافل اور سنتیں مت چھوڑو، تاکہ آپ کی جماعت کے ساتھ نماز 40 دن پوری ہو۔ جو اس میں سستی کرے گا اس میں بھی سستی ہوتی جائے گی۔ تو میرے دوستوں، اٹھو، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، پھر اللہ تعالی ہمارے دل روشن کر دے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔